السلام ناظرین، آپ کا میزبان ایان اختر، آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ٹی وی۔ جی ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے ہے اور پاک سرزمین پارٹی میں نیشنل کونسل کے ممبر بھی ہے، صدر بھی ہے لیبر فیڈریشن، اور یہ ڈاکٹر بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ انہوں نے جو پاک سرزمین پارٹی چوز کیا، آئے ان سے جانتے ہیں، کیونکہ اور بھی ہمارے سے نظر میں بڑی بڑی جماعت ہے اور یہ پاک سرزمین پارٹی چوز کرنے کی کیا وجہ ہے، آئے ان سے جانتے ہیں۔ السلام سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ ہے آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے، پاک سرزمین پارٹی چوز کیسے کیا؟ اور بھی بڑی بڑی جماعت ہے ہمارے نظر میں، تو ایسا آخر کیا دیکھا پاک سرزمین پارٹی میں آپ نے؟ دیکھیں ایان بھائی، میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں وطن پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں، جی جی، جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی نہیں دستوں گریباں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ تو ایان بھائی، یہ میرا جو سیاسی سفر ہے، پولیٹیکل کیریئر ہے، اس کا آغاز ہی پاک سرزمین پارٹی سے ہوا۔ جب میں نے اپنی ڈاکٹری کمپلیٹ کی، اپنی اسٹڈیز میں نے کمپلیٹ کی، تو میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ڈپرائیوڈ ہے۔ میں الحمدللہ ایک پریویلیجڈ فیملی سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ایکسس میں اپنی ساری نعمتیں الحمدللہ دی ہیں، لیکن جب میں نے اپنی گرد معاشرے میں نظر دوڑائی تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پریشانی میں ہے، جو مسائل میں ہے، جن کے مسائل ہمیں حل کرنے۔ ایان بھائی، میرا یہ ماننا ہے کہ جب روز محشر کے دن اللہ ہمیں اٹھائے گا تو جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ پریویلیج رکھا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، دیکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ ان سے سوالات بھی زیادہ کریں گے۔ تو اس سوچ کے ساتھ میں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا، اور اسے جوائن کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں مصطفیٰ کمال بھائی کا جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں انہیں دیکھتا تھا کہ ایز اے ناظم انہوں نے کس طرح شہر کو کس طرح ڈیلیور کیا، شہر کے ساتھ شہر کی خدمت کی دن رات۔ کون اس شخص میں، اس شہر کا کوئی ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ بھائی ہم نے سڑک پہ مصطفیٰ کمال کو کھڑے ہوئے نہیں دیکھا کام کرتے ہوئے؟ تو ایسے شخص کو جوائن کرنا جس کی کہیں میں کھڑے ہو کر اگر گواہی بھی لوں تو میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ اور ایان بھائی، وہ وقت دور نہیں ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی پارٹی ابھی جیتی نہیں ہے۔ دیکھیں، جیت کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت سیکنڈری ہے۔ پرائمری تو یہ کہ ہم جس بات پہ کھڑے ہوئے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ تو ایز لانگ ایز ہم حق پر کھڑے ہوئے تو جس کو دنیا جیت کہتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے قدموں میں آئے گی فار شیور انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً 2016 میں پارٹی بنی ہے، یہ پارٹی کیسے چل رہی ہے؟ کیا ڈونیشن ہے؟ کیا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ پارٹی کیسے چل رہی ہے؟ دیکھیں یار بھائی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اچھا کویشچن ہے آپ کا۔ پارٹی چلانا ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ تھنگ ہے، جبکہ ہمارے پاس یہ پارٹی غریب اور متوسط طبقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس پارٹی میں کوئی جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہماری جماعت میں ہماری ایک نیشنل کاؤنسل ہے، ایک سینٹرل کیبنٹ ہے جو اپنی جیبوں سے چندے دے کر تمام پروگرامز کا ایگزیکیوٹ کراتی ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے کارکنان ہیں جو ولنگلی خواہش سے اپنی اس پارٹی کے جو ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ڈونیشنز کرتے ہیں، چندے کرتے ہیں، اس سے پھر ہم اپنی ریلیاں جلسے، اور آپ یقین مانیں شاید اگر اس طرح کے ہمارے ساتھ یہ وسائل جڑے ہوئے ہوتے جو آج دوسری جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تو آپ کو کراچی میں پاک سرزمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں دکھتا۔ کہ شاید پیسوں کی کچھ تنگی ہے ہمارے اوپر جس کی وجہ سے ہم پراپرلی اپنے آپ کو اس طرح مارکیٹ نہیں کر پا رہے، جو ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ایک جینوئن حقیقی پروڈکٹ ہے مصطفیٰ کمال کی شکل میں، ہم اس کو اس طرح نہیں سیل کر پا رہے، لوگوں کو نہیں بتا پا رہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ فائنانس کی کمی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چائنا کٹنگ کراچی میں بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ چائنا کٹنگ میئر جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے اس وقت سے ہوتے جا رہا ہے۔ آپ یہ چائنا کٹنگ کی ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اف مصطفیٰ کمال بھائی واز میئر آف دیٹ سٹی، ایک تو چیز ہمیں سب سے پہلے سمجھنی ہے کہ اس وقت زمینوں کو الاٹ کرنے کا اختیار میئر کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو یہ سوال تو مصطفیٰ کمال بھائی سے پوچھنا پہلی بڑی کویسچنیبل بات ہے۔ ادر دین دیٹ، آج آپ کے دن میں آپ کے پاس تمام ادارے آپ کے پاس آزاد آپریٹ ہو رہے ہیں، آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، آپ کے پاس نیب بھی ورک کر رہا ہے، آپ کے پاس اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں۔ تو بھائی اف سم تھنگ فشی از دیئر تو آپ اسے ایویلویٹ کریں۔ لیکن واٹ اف ہمیشہ کی طرح اگر یہ مصطفیٰ کمال بھائی کے لیے یا ان کے ساتھیوں کے لیے میڈیا ٹرائل ہی ہے تو آپ بتائیں پھر ہم اپنا مقدمہ کہاں جا کر رکھیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ ایسی کون سی چھڑی ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ آپ لوگ کہتے ہیں کراچی بنا دیں گے، پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کراچی کا حالات بہت خراب ہوا، تو آپ یہ کیسے بولتے ہیں کہ ہم کراچی بنا دیں گے؟ دیکھیں، ہم آپ سے یہ، جب مصطفیٰ کمال شہر کے میئر تھے تو 300 ارب روپے کا انہوں نے فنڈ یہاں پر خرچ کرا، اور وہ واضح اس شہر نے تبدیلی دیکھی، یہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہو گیا تھا شہر۔ ہمارے پاس جو سب سے پہلی جادو کی چھڑی ہے وہ ہمارا ہے کردار، آنیسٹی۔ دیکھیں، اگر میں بینگ اے لیڈر، میں بینگ ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ، اگر میں حرام کا مطالبہ نہیں کر رہا، ناجائز کام نہیں کر رہا، تو آپ یقین جانیں ایان صاحب، پہلے دن سے میرے کیے ہوئے کام کی اچھائی لوگوں میں دکھنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس وقت تو جتنا زیادہ گند، جتنی تباہی شہر میں ہو گئی ہے،
कोई आप यकीन जाने इसमें जरा सी भी एक्टिविटी कोई करना ईमानदारी से शुरू होगा, उसके वाज़ेह रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज भी शहर ये जिन लोगों के हाथ में है वो तमाम लोग आपके सामने कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। वो तमाम लोग अपने हराम कमाने के लिए, अपनी जाती जागीरें बनाने के लिए, अपने जाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं। तो शहरी तो तब भी रुसवा हो रहा था और अब भी रुसवा हो रहा है। ये वजह, और हम इंशाल्लाह आएंगे तो डेफिनेटली जब हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेट रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। डॉक्टर साहब, हम मानते हैं कि आपके चेयरमैन मुस्तफा कमाल जो शख्स है वो बाकिरदार शख्स है। क्या पीएसपी पार्टी में सारे ही बाकिरदार शख्स हैं? देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आप एक घर में भी रहते हैं ना, जी बिल्कुल, तो उस घर में भी वालिदैन अपने सब बच्चों की गारंटी नहीं ले सकते। बिल्कुल। मुस्तफा कमाल भाई आज अगर कोई शख्स खराब भी है तो उसके ऊपर अपनी वर्किंग करते हैं। आपने अगर सुना हो तो मुस्तफा भाई ने बड़ा क्लियर अपना एक वर्डिक्ट दिया कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो पाक समीन पार्टी का हिस्सा रह ही नहीं सकता। तो आप क्या सोचते हैं कि जब हुजूर की हदीस है कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से, जब वो 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा तो कैसे मुमकिन है वो कोई गलत काम करो? और ये बात मेरी बड़ी आप जहन में बिठाएं, और आपके व्यूअर्स के लिए भी मैं बात कह रहा हूं कि अच्छाई या बुराई का ताल्लुक ऊपर से है। अगर ऊपर से आप ऐसा काम कर ही नहीं रहे कि आप किसी को कहेंगे भाई मुझे पैसे जमा कर ला कर दो, मुझे कोई ठेकों में कमीशन चाहिए, तो कैसे मुमकिन है कि आपके नीचे वाला आपकी आंख के नीचे कर सके? अलबत्ता अगर ऊपर से कोई चीज बुराई है, ऊपर वाला आपसे पैसों की डिमांड करता है, तो यस, अगर आप 1 करोड़ रुपए ऊपर से किसी मांगे, नीचे वाला तो फिर अरबों रुपए का अपने लिए भी सामान तैयार करेगा। तो लीडरशिप ऑनेस्ट हो तो इंशाल्लाह सब रास्ते आसान है। डॉक्टर साहब, बल्दियाती इलेक्शन में कराची के अवाम में पाक सदन पार्टी अपने आप को मनवा पाएगी या इस दफा भी हम यही देखेंगे कि पीएसपी पार्टी नॉकआउट हो जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ यार भाई कि बिगर थिंग्स टेक टाइम। चीजें ओवरनाइट नहीं होती, और फिर जो चीजें आर्टिफिशियल हो तो वो तो डेफिनेटली हो सकता है ओवरनाइट हो, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है ना। हाँ। एक बच्चा भी इस दुनिया में वजूद में आता है तो ओवरनाइट नहीं आता, एक 9 महीने का प्रोसेस है जिसके बाद वो इस दुनिया में वजूद में आता है। तो हम ये समझते हैं कि हम एक एवोल्यूशन के अमल से गुजर रहे हैं, हमारी बात लोगों तक जा रही है। इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन ये आने वाला इस चीज की कामयाबी की हमारी नवीद सुनाएगा। इंशाल्लाह ये आने वाला बल्दियाती इलेक्शन इसमें कराची के लोग अपने हकीकी नुमाइंदे जो पाक सदन पार्टी के नुमाइंदे उनको चुनेंगे, और इंशाल्लाह बड़े डिफरेंट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो कराची की असल नुमाइंदगी है वो आपको दिखेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो न्यू जो एडमिनिस्ट्रेटर आया है सैफुल्लाह साहब, वो आते ही साथ सारे पार्किंग माफिया के खिलाफ यानी कि वो खत्म कर दिए। ये क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का ये एज एडमिनिस्ट्रेटर वो आए हैं, लेकिन ये वाली बात कहना कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी ये बहुत कबल अज़ वक्त है। हम चाहते हैं कि वो डेफिनेटली कराची के लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। कराची जो कि अब बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है, जो 12 तेजी से तरक्की करने वाला शहर था, उसमें जो अब वो 3rd वर्स्ट लिविंग सिटीज इन 3 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका है। हम ये समझते हैं कि इसका मुसलसल हल तो डॉक्टर सैफुर रहमान भी नहीं हो सकते। इसका मुसलसल हल तो यही है कि आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें। जब तक आप इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे तो एक आदमी अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको इख्तियारात को, आपको वसाइल को एक सीएम हाउस से निकालकर आम आदमी को देने, जो हमारी पार्टी का बेसिक एजेंडा है, जो बेसिक मैनिफेस्टो है, जिसमें हम बात करते हैं कि 3 आईनी तरामीम। अयान साहब, इन 3 आईनी तरामीम में हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूशन का खुलासा है कि आर्टिकल 140 है, जिसमें आप कहते हैं कि भाई जो भी बल्दियाती इख्तियारात है उनके आप कॉन्स्टिट्यूशन में नाम लिख दें कि भाई ये मेयर के अंडर में तमाम आर्टिकल 140 के तहत आने वाले इदारे हैं, ताकि मेयर उनका बराह रास्त उनको हेड करे, चाहे वो किसी भी जमात को। दूसरा कि जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है और नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए सूबों को पैसे मिलते हैं, तो सूबे का वजीर आला पाबंद हो कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी करके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे दे, ताकि लोगों को फाइनेंशियली भी खुद मुख्तारी मिले और वो अपने तमाम काम एग्जीक्यूट कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप बल्दियाती इंतखाबात जब तक आप ना करवाएं, जब तक आपके जनरल इलेक्शंस ना हो, आप बल्दियाती इंतखाबात पे प्राइमरी फोकस करें। ऐसा ना हो, यहां ये होता है कि बल्दियाती सेटअप होता नहीं है, जनरल इलेक्शन होते जाते हैं। तो आप बल्दियाती इंतखाबात पे फोकस करें, जब वो होंगे तभी फिर आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे होते हैं कि आपके चेयरमैन साहब कॉन्फ्रेंस करते हुए गुस्सा करते हैं और तनकीद भी बहुत ज्यादा करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यार साहब, ये एक बॉडी का एक ह्यूमन फिनोमिनन है ना। कोई अगर मुझसे आकर या कोई आपसे आकर ये बोले कि भाई आपके बेटे को, आपके सगे बेटे को कोई उठा के उसने मगवी कर लिया और उसके ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि आप उससे बहुत ज्यादा मीठी लबो लहजे में बात कर सकें। इस शहर को हमने बनाया है, इस शहर को हमने इस शहर में को हमने परवान चढ़ाया, तरक्की की परवान हमने इसने मनाजिल तय किए शहर ने। हम आज जब ये शहर ब्लीड कर रहा है तो हमारा दिल रोता है। उसमें अगर आप या कोई और साफी भाई हमारा हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हम बहुत ज्यादा मीठी गुफ्तगू करें, हम नहीं कर सकते। हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि इस शहर में हमारे लोग करंट लगने से मर रहे हैं, इस शहर में हमारे लोग गटर में गिर के मर रहे हैं, इस शहर में हमारे लोग सड़कों पर पॉटहोल्स में गिर कर मर रहे। तो आप बताएं उस पर कैसे मुमकिन है कि हम बहुत मीठी या कोई शाइस्ता गुफ्तगू कर सके? नहीं है मुमकिन। इसी तरह की बात हम करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह जिस तक हम इस शहर के मसाइल हल कर देंगे तो हमसे ज्यादा मीठी गुफ्तगू करने वाला आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि पीएसपी पार्टी में जो एमक्यूएम के लोग आए
اور الیکشن کے دوران انہی کو ایم پی ایم این اے کا سیٹ سے الیکشن لڑنے کا وہ دیا گیا ہے, اور وہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم کے وقت میں بھی وہ لوگ ایم پی ایم این اے بھی رہ چکے تھے. تو آپ دوسرے بوائز یا یوتھ کو نہیں موقع دیتے؟ دیکھیں اس کی سب سے اچھی اگزامپل تو میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے میری پارٹی نے پی ایس 125 سے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا. میرا اس سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بیک گراؤنڈ. اسی طرح بہت سارے ہمارے پاس لوگ ہیں جو یوتھ ہیں, ینگ, جن کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا. پھر اصل میں ظاہر سی بات ہے شاید ایم کیو ایم کے لوگوں کو لوگ جانتے تو اس لیے یہ والی بات کی جاتی ہے, ورنہ ہمارے پاس پی ٹی آئی سے لوگ ہیں, ہمارے پاس اے پی ایم ایل سے مشرف صاحب کی جماعت سے لوگ ہیں, انہوں نے بھی الیکشنز یہاں پہ کنٹیسٹ کرے, اور مصطفیٰ بھائی نے نئے لوگوں کو بہت موقع دیا. میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں, میں اس وقت پارٹی کی مرکزی نیشنل کاؤنسل کا ممبر ہوں, میں اس وقت ایک فیڈریشن کی پوری لیبر فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہوں. مجھے میری پارٹی نے پی ایس 125 سے ایم پی کا ٹکٹ دیا. میرا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ایم کیو ایم ان دا پاسٹ اینڈ ان دا پریزنٹ ایز ویل, لیکن میری پارٹی نے مجھے بہترین اپرچونٹیز دی. ڈاکٹر صاحب آپ کراچی کے علاقے ایف بی ایریا میں رہتے ہیں, کراچی میں, تو بھتے کی پرچی آپ کے پاس آئی ہے کبھی؟ نہیں, میرے پاس مجھے الحمدللہ ایسی کسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن یہ شہر اس کرائسس سے گزرا ہے اور لوگوں نے بہت سفر کیا. میرے اپنے, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میرے اپنے بہت سارے کولیگز ایسے تھے جن کو اپنی کلینکس بند کرنی پڑ گئیں, جن کو اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے. شاید انہی مسئلے مسائل کے خلاف ہی مصطفیٰ کمال بھائی نے اپنی آواز بلند کی, اور انہی سب مسائل سے نکالنے کے لیے ہم کراچی میں ہم سرگرم عمل ہیں اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, اپنی بات پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ کراچی آدھے بہت سارے کرائسس سے نکل چکا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اس شہر میں جس وقت مصطفیٰ کمال بھائی نے سچ بولا, اس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, لیکن مصطفیٰ بھائی نے بالکل کلیئرلی اس وقت سچ بولا. اس وقت ایم کیو ایم کے تمام یونٹ آفیسز, سیکٹر آفس سب فنکشنل تھے. ایون الطاف حسین صاحب کی تقریر بھی اس وقت ہو رہی تھی, یہ میں مارچ 2016 کی بات کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے اپنی بات کی. تو ہم تو الحمدللہ ببانگ دھول اپنی بات کرتے ہیں, اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ ایز لانگ ایز ہم سچ بول رہے ہیں تو مددگار اللہ رب العزت کی ذات ہے, کارساز اس کی ذات ہے, وہ مدد کرتا ہے اور وہ مدد کر رہا ہے, اور ہمارا وجود, ہم یہاں زندہ بیٹھے ہیں آپ سے گفتگو کریں, یہ اس چیز کی دلیل ہے, واضح دلیل ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی, آپ کے جو چیئرمین ہیں, ان کی دو باتیں ہمیں بتایا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی اچھائی اور برائی کون سی ہے. اچھائی آپ کو اسپیشل لگتا ہے یار برائی ہے؟ اچھا, میں مصطفیٰ بھائی کی اگر اچھائی بتانا چاہوں آپ کو, تو سب سے مجھے جو اچھی بات ان کی یہ لگتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ, جیسے عام طور پہ سیاست میں آپ دیکھیں بڑے فرسودہ خیالات کے لوگ ملتے ہیں, مصطفیٰ بھائی بہت انوویٹو قسم کے آدمی ہیں. وہ نئے لوگوں کو بہت موقع دیتے ہیں, پرانے لوگوں کو اسپیس دیتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. مصطفیٰ بھائی لوگوں کو گروم کرتے ہیں اسپیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے لیڈر جو ایک بیسک کوالٹی ہے نا, وہ مصطفیٰ بھائی کے اندر ہے. وہ سامنے والے کو اسپیس دیتے ہیں, سامنے والے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, سامنے والے کو بہت ونڈو دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. اور اگر آپ کوئی بری بات مجھ سے پوچھیں گے تو بری بات تو بتانا انٹرویو کے بعد کال آ جائے. نہیں, ہماری پارٹی میں بڑی جمہوریت ہے, لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں, لیکن میں نے ٹو مائی نالج میں نے کوئی ایسی بری چیز ان میں, ایسا نہیں میں کہ میں جسٹ بیکاز کے سامنے کیمرہ تو میں نہیں بول رہا, جو میں نے ان کے اندر دیکھی ہوں وہ اکثر لوگ یہ ضرور ان کے بارے میں رائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ کمال بھائی کو غصہ جلدی آ جاتا ہے, یہ لیکن میں اس کو برائی کے زمرے میں بالکل نہیں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں غلط بات پر تو غصہ آنا چاہیے, پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کو غصہ, غلط بات پر بھی غصہ نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ اس غلط بات کا حامی ہے, اس غلط بات کا حمایتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غلط بات پر غصہ آنا چاہیے, اور جن لوگوں کو, کیونکہ مارکیٹ میں بڑے پرسیپشن ہے مصطفیٰ کمال بھائی کو غصہ آتا ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں اس والی بات کو بھی ان کی کوالٹی میں ان کو لینا چاہیے کہ غلط بات پر اس شخص کو غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والا ہے, تو آپ ماشاءاللہ سے چیئرمین میں ٹکٹ بھی ملا ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن اس دفعہ بھی ہوگا یا اس دفعہ بھی معطل ہو جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو ہر حال میں اب ہونا چاہیے. دیکھیں یہ شہر کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ اس شہر کے لوگوں کی مسائل کا سدباب کیا جائے. یہ شہر اس سے زیادہ اور کیا پیچھے جائے گا؟ لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی آ نہیں رہا, سیوریج کا نظام لوگوں کا فنکشنل نہیں جا نہیں رہا, ہسپتالوں میں دوائیں نہیں مل رہی, اسکولوں میں تعلیم نہیں مل رہی, سڑک پہ چلنے کی کوئی لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے. دن بدن بتدریج یہ شہر سمت معکوس کا سفر طے کر رہا ہے. تو اب تو دیکھیں اگر اس شہر کس کو اب الیکشن سے دور کیا گیا تو اس کا مطلب میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھوں گا کہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ کراچی دشمنی پر مبنی ہے, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کراچی کی کوئی بہتری ہو. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ الیکشنز بالکل ہونے چاہیے, اور انشاءاللہ ہوں گے فار شور, ورنہ ہم الیکشنز کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ ڈاکٹر سے ہونے کے باوجود بھی ایک شاعری بھی ہے, تو آج جانتے ہیں کہ کون کون سی شاعری ہے یہ بولیں گے. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے, آپ کے جو چیئرمین ہیں ان کے لیے ایک لائن شاعری ہو جائے. اچھا مصطفیٰ کمال, یہ تو اچھا, اگر شعر مجھے پڑھنے مصطفیٰ کمال بھائی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, تو مصطفیٰ کمال بھائی کے لیے میں پڑھ سکتا ہوں ایک شعر کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. واہ واہ کیا بات ہے. پیس پارٹی کے لیے ایک لائن ہو جائے.
پیپلز پارٹی کے لیے اچھا محبت سے شیئر کریں گے یا کوئی ہاں میں تو دیکھیں پیپلز پارٹی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تباہی کے پیچھے پیپلز پارٹی کا ہی ہاتھ ہے، اور کس طرح یہ ملک ٹوٹا، 2 لخت ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس وقت کے بھی ان کے بڑوں نے یہ والا کام کیا، اور آج ان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کراچی کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ تو میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک نظم کے کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی، اور آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے اردو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایک نظر پی ٹی آئی کے لیے، ہاں پی ٹی آئی اسپیشل خان صاحب کے لیے۔ ہاں میں بالکل یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک شعر بالکل میرے ذہن میں پڑھتا ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، جی بالکل، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم عمران اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صفوان ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود ایک شاعری بھی ہے۔ تو سر پہلی بات تو آپ ایک لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے سوشل اویئرنیس لوگوں کے لیے، خاص طور میں یوتھ کے لیے؟ میں یوتھ کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ سیاست جو ہے نا یہ جد و جہد کا نام ہے، اور جب میں نے یہ سیاست کا آغاز کیا تو میں نے بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی میں دیکھا۔ اگر اس پریشانی سے کوئی سب سے زیادہ اپنا رول پلے کر کے لوگوں کو نکال سکتا ہے تو وہ یوتھ ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، میں بلکہ اگر اس کو بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ اشعار میں اگر اس کو پیش کروں کہ عہد جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سہانے، ایک نئی دنیا کی کہانی، ایک نئی دنیا کے ترانے، ایسی دنیا جس میں کوئی بھوک نہ جھیلے دکھ نہ جانے، ایک طرف تھی جنتا ساری، ایک طرف تھے چند گھرانے، ایک طرف تھے بھوکے ننگے، ایک طرف کاروں کے خزانے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی راہ کو چنیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ مصطفیٰ کمال بھائی کے بالخصوص پاک سرزمین پارٹی کے اپنے ہاتھ مضبوط کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سب کو بہترین اپرچونٹیز بھی دیتا ہے اور اپنی اسکلز کو گروم کرنے کے بہترین مواقع بھی دیتا ہے۔ تو نوجوانوں کو بالکل چاہیے کہ وہ سیاست میں آگے اور اپنا رول پلے کریں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر صفوان ملک، پی ایس پی کے سینئر رہنما۔ تو یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے۔ اپنے میزبان ایان اختر کو اجازت دیے، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔